آج 20 رمضان ہے۔ آج ہی کے دن تقریباً 1440 برس قبل آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تھے۔ وہ شہر جس میں آپ پیدا ہوئے، وہ شہر جس میں آپ کا بچپن گزرا، وہ شہر جس میں آپ کی جوانی گزری، وہ شہر جس میں آپ کے اولاد اور بچے پیدا ہوئے، وہ شہر جس میں آپ نے شادی کی، اس شہر میں 53 برس 53 ایئرز آپ نے گزارے، اور 53 ایئرز کے بعد آپ کو اس شہر سے ایسے نکالا گیا کہ اس شہر سے نکلتے ہوئے آپ نے مڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ مکہ تو مجھے سب شہروں میں زیادہ پیارا ہے، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اس قسم پرسی میں، اس بے کسی میں آپ نے اس شہر کو چھوڑا تھا، اور اللہ رب العزت نے صرف 8 برس کے بعد عظیم الشان طریقے سے آپ کو دوبارہ اس شہر میں داخل کیا۔ 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، فاتحانہ آپ داخل ہو رہے تھے، اور تاریخ میں عجیب منظر دیکھا کہ فتح کرنے والا بادشاہ جو ہے، اس کا سر جو ہے اونٹ کی کوہان پر جھکا ہوا تھا عاجزی کے ساتھ، اللہ کے حضور شکرانے کے طور پر، یعنی سر بھی سیدھا نہیں تھا، اتنا شکر ادا کر رہے تھے، اتنی عاجزی تھی کہ وہ عاجزی نہ تاریخ میں پہلے کبھی دیکھی نہ بعد میں کبھی دیکھی۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے اور نبی تھے۔ ایسا منظر صرف نبی ہی کر سکتا ہے یا رسول ہی کر سکتا ہے، عام لیڈروں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور اس شہر میں جہاں سے ابو سفیان 3,000 کا لشکر لے کر غزوہ احد میں ان کے مقابلے میں آئے تھے، اور میرے آقا نے اس شہر میں داخل ہوتے ہوئے فرمایا کہ جو آج ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو امن ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس بات کی سنت ہے، یہ سنت کاش ہمیں بھی یاد ہو جائے کہ جب کوئی بندہ توبہ کر لے تو اس کی پچھلی زندگی اس کو یاد نہیں کروایا کرتے۔ ابو سفیان کے بڑے بڑے جرائم تھے، مکہ والوں کے بڑے بڑے جرائم تھے، لیکن جب انہوں نے توبہ کر لی، واپس آ گئے، تو کسی کو اس کی پچھلی زندگی یاد نہیں کروائی گئی، کسی کو تانا نہیں دیا گیا۔ حضور کا دامن سب کے لیے کھلا تھا۔ فتح مکہ کے 2 پیغام ہیں سب سے بڑے، ایک عاجزی، انکساری، اللہ کا شکر، اور دوسرے معافی، ہر معاملے میں معافی۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو قیامت کے دن معاف کرے، وہ دنیا میں معاف کرنا سیکھے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، وہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی دینا سیکھے کہ آپ کس طرح معافی دیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع عجیب واقعات ہوئے۔ آپ کے سامنے وحشی کو لایا گیا، وحشی اپنے چہرے کو ڈھانپ کر آئے۔ یہ وحشی وہی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا غزوہ احد کے اندر، اور قتل نہیں کیا تھا بلکہ جسم کو چیرا پھاڑا، کلیجہ نکالا۔ عجیب منظر تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی یہ شہادت بھولتی نہیں تھی۔ وحشی سامنے آئے، چہرے سے کپڑا الٹا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور صحابہ کی میانیں تلواروں سے باہر آئیں۔ حضور نے کہا بس اب اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی سے کہا، وحشی ذرا یہ بتاؤ میرے چچا کو شہید کیسے کیا تھا؟ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ وحشی نے بیان کرنا شروع کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کیا، اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آخر میں ایک جملہ کہا صرف اسے کہ وحشی میری آنکھوں کے سامنے نہ بیٹھا کرو، میری کمر کے پیچھے بیٹھا کرو، تمہیں دیکھ کر چچا یاد آ جاتے۔ میرے محترم بھائیوں، اس سے بڑا کوئی معافی کا منظر ہو سکتا ہے؟ اور یہ منظر تو رسول ہی کر سکتے ہیں، نبی ہی کر سکتے ہیں، کسی عام لیڈر کے بس کی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل نے ساری عمر تنگ کیا تھا، اور حضور نے فرمایا تھا میری امت کا فرعون ہے۔ اتنا مغرور، اتنا متکبر آدمی تھا کہ جب قتل ہونے لگا تو یہ کہنے لگا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ایک سردار کی گردن ہے۔ یہ تکبر تھا۔ اور اس کا بیٹا اکرمہ، وہ بھاگ گیا مکہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس کی بیوی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، میرے خاوند کو پناہ دی جائے۔ آپ نے کہا یہ تو دربار رسالت ہے، دربار محمد ہے، پناہ ہی پناہ ہے سب کے لیے، جاؤ چلے جاؤ۔ اس نے کہا نشانی کے طور پر کچھ دے دیں، میں اپنے خاوند کو دکھاؤں۔ حضور نے اپنی چادر عطا فرما دی۔
کہ جاؤ اس کو دکھاؤ، واپس لے آؤ۔ کس کا بیٹا ہے؟ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ اور وہ گئی، وہ جہاز پر سوار ہو چکا تھا، جانے لگا تھا یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف۔ اس نے دور سے چادر لہرائی، دیکھو حضور کی چادر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، واپس آ جاؤ۔ واپس آیا، پناہ اس کو دی گئی، اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مکہ مکرمہ کی پہنچی۔ اور جب وہ پہنچنے لگی، اس سے پہلے حضور نے صحابہ سے عجیب جملہ کہا، اللہ اکبر، عجیب جملہ کہا۔ کہنے لگے میرے صحابہ، اکرمہ آ رہا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کو برا نہ کہنا، کہیں ناراض ہو کے واپس نہ چلا جائے۔ اللہ اکبر، کہیں اس کی جنت نہ چھوڑ جائے، کہیں جہنم میں نہ چلا جائے۔ دیکھو اس کے سامنے اس کے باپ کو برا نہ کہنا۔ اور وہ آیا، کلمہ پڑھا، حضور نے اسے بھی اپنے دامن میں پناہ دی۔ اور پھر اکرمہ جو ایک بڑے جرنیل بنے مسلمانوں کے، پورا افریقہ جو ہے اکرمہ کی وجہ سے فتح ہوا۔ میرے محترم بھائیو، نام لینا نبی کا بڑا آسان ہے، نبی کی سیرت پہ عمل کرنا بڑا مشکل۔ کاش ہم کچھ ہی سیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنکا چن کر یہ بات جمع کیا تھا۔ ایک ایک شخص کے آنے کی آپ کو اتنی خوشی ہوتی تھی۔ آج ہم نے تنکے کیا جمع کرنے ہیں، ہم ان تنکوں کو بکھیرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ان کو حضور کو اس دامن اسلام میں آنے کی خوشی ہوتی تھی، ہمیں دامن اسلام سے نکالنے پہ خوشی ہوتی ہے۔ دن رات ایک فرقہ دوسرے فرقے کو اسلام سے نکالتا رہتا ہے، ایک نئی اور ترجموں کے حساب سے نکالتا رہتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تک کچھ ایک ذرہ ہمیں عطا فرما دے، تاکہ ہماری بھی دنیا کی آخرت بھی بن جائے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔